اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سمعنا و اطعنا کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سنا اور ایمان لے آئی، اطاعت کی، اس کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنی اولاد کی پرورش، شوہر کا خیال اور گھر کے اچھے ماحول کی طرف، جو گھر کے ماحول سے ایک پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس کی محنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. کیسی سائیکالوجسٹ ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو آخری نبی اور رسول جس کو اللہ نے چنا ہے، ان کو دلاسا، ان کو ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرنے اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. یہ واقعات سے اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، یہ واقعات سن کر ہمارے اندر ایمان نہیں جاگتا، تو سمجھ جائیے آج کی دنیا کی چکا چون میں ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑا. جس کا رہن سہن بڑے بڑے ملینر بلینر کی طرح ہو، اور وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کا ساتھ دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی اپنے شوہر کا حوصلہ افزائی کرتی ہے، سبحان اللہ. اور یہی صبر کی حالت میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک جو نظام قائم کیا ہے،
ایک سسٹم جو قائم کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے یعنی ہر مرد کے لیے ایک اس کا جوڑا بنایا. جیسے کہ آدم علیہ السلام سے جو تخلیق انسانیت کی شروع ہوئی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا یعنی انہی کی جنس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے تمام مرد و خواتین پیدا ہوئے، الگ الگ نسلیں آئیں اس دنیا میں، جیسے کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر کیا ہے. اسی قرآن میں اللہ نے جو ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک نظام قائم اللہ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس رشتے کی اللہ نے خوشخبری قرآن مجید میں دی ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی، اللہ کی خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی اسی کی جنس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت، ہمدردی اور سکون ڈال دیا ہے، اور یہ نشانی ان کے لیے ہے جو غور و فکر تدبر کرتے ہیں. اسی طریقے سے رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1855 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں جتنی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک بیوی ہے. تو اس آیت اور اس حدیث پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک بیوی ہونا ایک بہت بڑی کامیابی کی نشانی اللہ نے بتائی. اور پھر سبحان اللہ ہم سب یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا. صرف ایگزامپل نہیں، بہترین بیسٹ ایگزامپل، رول ماڈل ایگزامپل اللہ نے بنایا، مثال بنایا ہے. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہیں، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تاکہ یہ قرآن تا قیامت ہدایت کی کتاب بن جائے. اور ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے حساب سے اللہ نے ایک بڑی کامیاب، ہوشیار، ماشاءاللہ بڑی زیادہ ذہین اور ثابت قدم عورت کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ منتخب کیا. وہ کوئی اور نہیں میری بہنوں بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس شروعات سے ہم کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو جتنا زیادہ رتبہ اسلام نے دیا ہے اتنی زیادہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کی اتنی زیادہ قربانیاں اسلام میں دکھائی ہیں. آئیے انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں وہ کیا سیرت ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو لقب قریش کے قبیلے کے الگ الگ سرداروں نے، قریش کے لوگوں نے دیا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کہا، دا گریٹ خدیجہ، یعنی بڑی عظیم شخصیت ہے. یہ کیوں اتنا بڑا لقب ملا اور کیوں اسلام میں اتنی بڑی اہمیت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے میری بہنوں، ہم میں سے اکثر جب کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یا کبھی ہم خود اس پر تصور کرتے ہیں، ہمارے یہاں کا جو نظریہ ہے وہ بڑا محدود ہے، ویری کنسٹرکٹڈ. ہمارا نظریہ کتنا ہے، کتنا جانتے ہیں ہم سیرت کے اوپر؟ اگر ہم کو کوئی غیر مسلمان پوچھ لے، کوئی ہمارے چھوٹے بھانجے بھاجیاں یا ہماری اولاد میں سے ہم کو کوئی پوچھ لے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اہمیت کیا ہے، تو ہمارے پاس یہی اس کا تعارف ہوگا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی امیر ترین تاجرہ، بزنس وومن تھی. ایک بار تجارت کے موقع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی ہے، امپلائی ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک قافلے کو، ایک کاراوین کو لے کر گئے. وہ جو پورا بزنس ٹرپ ہوئی، الگ الگ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوئے، وہ بڑا متاثر ہوئی اور نکاح کی پیشکش کی. نکاح ہو گیا، اولاد ہو گئی، اینڈ دے لیوڈ ویری ہیپیلی ہیئر آفٹر. اور وہ بڑے خوش رہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ قرآن بھی نازل ہو گئی، تھوڑی تکلیفیں آئیں، اس میں بھی ساتھ دیا اور پھر انتقال ہو گیا. اتنا محدود ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کر دیا، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کے اوپر ہم بے شمار کتابیں ہیں، ہمارے پاس بے شمار اقوال ہے، بہت زیادہ ہم متاثر ہیں اور ہونا بھی چاہیے ماشاءاللہ. لیکن جو جڑ ہے اسلام کی، جو اولون لوگوں میں سے ہیں
کہ جب یہ قرآن پہلی بار نازل ہوا وہ کون تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا. ان کے بارے میں بس یہ کہ ایک 40 سالہ خاتون جو بڑی نیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اس کے علاوہ ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ سیرت کے کیا پہلو اور کیا کردار ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نہ صرف ایک ماں میں ہونے چاہیے، ایک مسلمان ماں میں ہونے چاہیے، بلکہ ہر بیوی میں، ہر بیٹی میں، یعنی کوئی کنواری بھی لڑکی ہو ان کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے، مثال ہے. اگر کوئی بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے. آج انشاءاللہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آئینے میں ایک قرآن کا ایک چھوٹا سورہ ہے جو ہم نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ یہ ایک سورے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امہات المومنین اور تمام صحابہ صحابیات کے صفات کو اللہ نے اس میں بتا دی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو صحابہ صحابیات کہا گیا؟ کیوں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ وہی آیت جس سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہیں. اتنی بڑی کامیابی کیوں ملی ہے؟ ایک چھوٹے سورے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات، امہات المومنین، تمام کے صفات اللہ نے اس میں بتا دی ہیں. تو آئیے آج انشاءاللہ جو ایک موقع ہم کو ہماری امت کی سب سے پہلی ماں، پہلی ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کو سننے کا ایک موقع اللہ نے ہم کو، آپ کو اور مجھے دیا ہے. آئیے اس سورے میں ہم سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئینے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بہنوں، وہ سورہ کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ العصر ہے. سورہ نمبر 103 قرآن مجید کا، آیت نمبر 1 سے 3 آپ پڑھیں گے. مختصر میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہے ہیں. والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر، کہا کہ گارنٹیڈ فیلئر، ایک خسارہ. کون خسارہ؟ مطلب نقصان تو چھوٹا نقصان ہوتا ہے، خسارہ یعنی ہمیشہ کی بربادی والا نقصان جو اللہ نے کہا ہے. تو یہ جو نقصان اللہ نے سورۃ العصر میں کہا ہے، اس نقصان کے بارے میں ہم کو سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے کہا، قسم کھائی اللہ نے زمانے کی، کہا انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہے، الا یہ کہ ان کے اندر 4 صفات آ جائیں. اب یہ 4 صفات کیسے ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں. سب سے پہلی صفت الا الذین آمنوا، ایمان لانا. سبحان اللہ، اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور نہ اس بات سے ہم کبھی اس کے اوپر کبھی اختلاف میں پڑتے ہیں کہ سب سے پہلی شخصیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. الا الذین آمنوا کے ضمن میں جب کبھی سورۃ العصر پڑھیں گے ہم ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں گے کہ کیسے ایمان لے آئی. وہ پورا مشہور واقعہ سیرت کا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 آپ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن کی سب سے پہلی وحی لائے، تو دیکھیے ایک انسانی فطرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا، کانپتے ہوئے بھاگے اپنے گھر کو، کہنے لگے زمبیلونی زمبیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ. تو دیکھیے اس موقع پر ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا یہ ہے کہ ہم کو اگر کوئی پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہمارے خود کے کوئی گھر والے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. حوصلہ تو بہت بات کی بات ہوتی ہے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حوصلہ افزائی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا کہنے لگی. دیکھیے پہلا جملہ، وہ تاریخی الفاظ جو ہر مسلمان عورت، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، یعنی ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے یہ سوچے، اپنے بڑے بھائیوں کے لیے سوچے، چھوٹے بھائیوں کے لیے سوچے، ایک بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے یہ سوچے، ایک ماں ہو تو وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی سوچے کہ جب آپ کوئی نیکی کریں یا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے کے اندر نیکیاں موجود ہیں تو اس کے مشکل حالات میں وہ نیکیوں کو یاد کرو. کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ واللہ، اللہ کی قسم. دیکھیے ابھی قرآن نازل ہی ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوئی، کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ الفاظ کہے کہ دیکھیے آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں،
آپ تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکین کا خیال کرتے ہیں، کوئی راہ چلتے کوئی مسافر ہو، کوئی بھٹک گیا ہو، اس کی آپ مدد کر دیتے ہیں، اور کیسے اپنے رشتوں کو آپ قائم رکھتے ہیں۔ دیکھیے کفار مکہ اگرچہ کہ بت پرستی میں تھے، زنا، شراب، جوا، یہ تمام چیزوں میں ملوث تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، کوئی تعلقات رکھتے، تو بڑے ادب سے، بڑے اچھی طریقے سے بات کرتے اور الامین الصادق کہتے، بڑے سچے، بڑے امانت دار۔ اب ایسے نبی گھر کو آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ایسی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، یہاں پر کاؤنسلنگ سکھائی جاتی ہے۔ سامنے والا کوئی پریشان ہو، کوئی ڈپریشن میں ہو یا کوئی پریشانی میں ہو، تو اس کا ایک ٹیکنیک یہ بتائی جاتی ہے، سائیکالوجسٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ انسان جو پریشانی میں ہے، ایک گیو اپ ایٹیٹیوڈ آ چکا ہے، بڑا مایوس ہے اپنی زندگی سے، تو اس کو اس کی اچھائیاں یاد دلاتے ہیں، جو اسٹرانگ پوائنٹس وہ شخصیت میں ہیں اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کیوں گیو اپ کر رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو دیکھیے کیسی سائیکالوجسٹ ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو آخری نبی اور رسول جس کو اللہ نے چنا ہے، ان کو دلاسا، ان کو ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرنے اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اور صرف حوصلہ افزائی نہیں کی ایک شوہر کے ناطے، بلکہ ایمان لے آئی کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ میرا رب ہے، جو آپ کے ساتھ واقعہ غار حرا میں ہو بے شک اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے۔ اور پھر اس میں مدد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے کزن کے پاس لے کر گئے وغیرہ، وہ پورا طویل واقعہ ہے۔ لیکن اس سے سمجھ کیا آتا ہے ہم کو؟ ایمان، یعنی ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی یہی ہے، ایمان لے آنا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، جو قرآن حدیث میں آ گیا وہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ یہ پہلی صفت ہوگی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال۔ اب ہم نیکیوں پہ اگر بات کریں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بے شک کئی کتابیں تو لکھی گئی ہے، لیکن ہم کو کیونکہ ایک تعارف میں نہیں ہے، ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس خاتون کی پہلی خوبی یہی ہوگی، پہلی خوبی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہم کہیں گے کہ انہوں نے اپنے لائف پارٹنر، اپنی زندگی جینے کے لیے ساتھی یعنی شوہر کو جو چنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ آپ سوچئے بزنس ٹائکون ہے اس وقت کی، جہاں پر قریش کے بڑے بڑے جو امیر ترین تاجر ہیں ان کے رشتے آ رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آج کے حالات میں بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی بڑا بزنس ٹائکون ہے، کوئی بلینئر ہے، کوئی ملینئر ہے، تو وہ ایسا رشتہ دیکھتے ہیں کہ ان کے برابر کے معیار کا، کہ ان کے لڑکے فلاں بزنس ٹائکون کے لڑکے کی شادی فلاں بزنس ٹائکون کی لڑکی سے اس کی شادی ہوگی۔ تو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی سیلف انڈیپینڈنٹ، خود مختار ہیں، رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ خوبی کیسی ہے دیکھیے ام المومنین کی کہ بزنس، اگرچہ کہ کوئی بھی چاہے گا اگر کتنا بھی امیر ہو، وہ چاہے گا کہ ایسے سے شادی کروں جو خود امیر ہو اور تاکہ میں اور زیادہ امیر ہو جاؤں اور زیادہ خوشی سے اپنی زندگی بتاؤں۔ لیکن دور اندیش تھی ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے سے 15 سال پہلے جب نکاح ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، امانت داری اور الگ الگ جو صفات اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اس کو پسند کیا، بشر اس کے بنسبت دنیا کی دولت کے، دنیا کی دولت کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ سادگی، یہ امانت داری اور یہ خوبیوں کو پسند کیا۔ ماشاءاللہ نکاح ہوا، ہم سب جانتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے اتنی پیاری پیاری اولاد دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اب دیکھیے، اب عمل الصالحات میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہر مسلمان لڑکی کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آئینے میں سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک فرما بردار بیوی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایک حدیث ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین بیوی کون ہے؟ بیوی تو ہر کوئی بنتا ہے، اسلام میں نکاح ہوا ہے، شوہر بیوی ہیں، لیکن بہترین بیوی کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوی کہ جب اس کو شوہر دیکھے تو شوہر اس سے خوش ہو جائے، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ اب ہمارے آج کے حالات حاضرہ میں اس کو اب غور کیجئے، ہم ایک فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے لیے
ہماری بے شمار بے حجاب، بغیر حجاب کے میک اپ والی سیلفیز لیتے ہیں الگ الگ مقامات پہ، تاکہ لوگوں کے لائکس ہم کو آئیں، لوگوں کے کمنٹس ہم کو آئے، لوگ ہم کو فالو کریں سوشل میڈیا پر. اس کی خاطر ہم اتنا بنتی سورتی ہیں، پھر اس کے اوپر فلٹرز ڈالتی ہیں تاکہ میں اور اچھی لگ جاؤں، چاہے وہ آرٹیفیشل ہو یا نہ ہو، مجھے اچھا دکھنا ہے سوشل میڈیا پر تاکہ لوگ مجھے پسند کریں. اب یہاں پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اصل تمہاری خوبصورتی کس کے لیے؟ تمہارے شوہر کے لیے. تو ہم کو شوہر کے لیے اچھا دکھنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے لیے اچھے دکھیں گے، گھر میں پھر ایسی صورت رہے گی کہ لوگ ڈر جائیں گے کہ کون ہے یہ بغیر میک اپ کے. تو یعنی شوہر کے لیے سجتے سورتے نہیں. اور اس کا دوسرا انداز یہ بھی ہوگا کہ سجتے سورتے نہیں، ساتھ میں ہمارا ایٹیٹیوڈ گھروں میں یہ ہو چکا ہے، خاص طور پر مسلمان بیویوں کا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ چھڑی یا بہت زیادہ پریشان یا خوشحالی چہرے پر ظاہر نہیں ہوتی. تو جب شوہر گھر کو آئے تو شوہر خوشحال بیوی نہیں دیکھتا، غم میں بیوی کو دیکھتا ہے یا چھڑچھڑی بیوی کو دیکھتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے اس کو. تو ہم کو سمجھنا کیا ہے اس حدیث سے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی دلجوئی کرنے والی، ہمدردی کرنے والی، بہت زیادہ خوشحال ایک گھر کا ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر رکھا ہے. دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انتقال اگر ہو گیا جب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سب سے زیادہ غمگین ہو گئے. تو وہ خوشیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اب اس کے اوپر ہمارے یہاں ایک جو آزادی نسواں فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے، اس کی وجہ سے شوہروں کی اطاعت نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں شوہر کی اطاعت کروں گی، شوہر کی فرما برداری کروں گی؟ اب شوہر جو بولے گا میں سنوں گی. کیا میں اس کی نوکرانی ہوں؟ میں کیوں اس کی بات سنوں؟ وہ بھی کما رہا ہے، میں بھی کما رہی ہوں. وہ بھی گھر چلا رہا ہے، میں بھی گھر چلانے میں پیسہ ڈال رہی ہوں. تو وہ کون میرا؟ میں کیوں اس کے تحت رہوں؟ یہ آج کا ہمارا نظریہ، یہ دھوکے باز اور فریب جو فیمنزم کا کانسیپٹ ہے، اس کی وجہ سے عورتوں میں آ گیا ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان عورتیں بھی اس کو ماننے لگی ہیں. کہتی ہیں کہ میں شوہر کی نوکرانی ہوں. یہ سوال کرتی ہیں، ان کو کہنا چاہیے شوہر کی نوکرانی تو نہیں بنی، لیکن پوری دنیا کی نوکرانی بن گئی. جو دنیا کہتی ہے کرنا ہے، جو اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ دنیا میں ہے، دنیا نے جو سیٹ کر دیا، چاہے اس کے لیے میں اپنی جان گوا دوں، چاہے میرے اندر کوئی کمپلیکیشن صحت کے آ جائیں، لیکن دنیا جیسا کہتی ہے میں وہی کروں گی. تو دنیا کی نوکرانی بن جائے گی. لیکن شوہر کی اطاعت کر کے عزت سے ہم رہنے ہم کو گوارا نہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں، خاص طور پہ وہ جو ابھی کنواری ہیں، جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی، تو یہ جو آپ سوشل میڈیا پر یہ بہت بڑا بوال مچا کر رکھا ہے کہ مرد اور عورت ایکول ہے. اسلام نے کہا ایکول ہے، لیکن مرد کو فوقیت دی کہ وہ عورت کو اپنے تحت رکھیں اور اچھا سلوک کریں. اور بیوی کو کہا کہ مرد کی فرما برداری کرے، شوہر کی فرما برداری کرے. تو پوری دنیا کی فرما برداری کرنے سے اچھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نیک شوہر کی فرما برداری کرے. اور ہمارے یہاں فرما برداری پوری دوسری طرف ہوتی ہے. شوہر نے کہا تم سوشل میڈیا پر حجاب نکالو، شوہر نے کہا نکال رہی ہوں. شوہر نے کہا سسرال والوں کے سامنے بغیر حجاب کیا ہو، شوہر کی اطاعت ہو رہی ہے. یعنی یہاں پر اطاعت ہو رہی ہے، جبکہ شوہر اللہ رسول کے خلاف والی چیز کہہ رہے ہیں. تو میں یہاں پر فیمنزم کے اوپر طویل چرچا نہیں کر رہی ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دقیانوسی کانسیپٹس کو اپنا رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹس کو اپنا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مرد عورت جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈرن تھی ماشاءاللہ، بہت زیادہ آزاد خیال کی تھیں، اسی لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھا. اور جو اسلام نے سیٹ کیا ہے رول، اس میں کوئی کبھی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں ہے، اس میں کوئی عورت کو گرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو فالو کیا ماشاءاللہ. ہر مسلمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے تحت ہر مسلمان لڑکی کو چاہیے کہ نیک شوہر پہلے چنے اور پھر جب نکاح ہو جائے شوہر کی فرما برداری کرے ماشاءاللہ. تو یہ ایک اہم بات ہے. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے نیک اعمال تو بہت سارے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے سپورٹ کیا اور آج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے اللہ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 10 سے 12 بڑی اہم آیتیں ہم سب کے لیے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو عذاب العلیم، جو خطرناک عذاب ہے، اس سے تم کو بچا لے.
وہ کون سی ہے؟ یعنی سب سے پیارا بزنس، دیکھیے بزنس ڈیل اللہ کی طرف سے ہم کو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہوا؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ کو جو کچھ قرآن حدیث سے ملتا ہے اس کے اوپر اگر مگر نہیں کریں گے، سیدھے اس کو فالو کریں گے، تب اللہ کامیاب کریں گے، جہنم سے آپ کو بچائیں گے، دنیا میں خوش رکھیں گے، ڈپریشن میں آپ کو نہیں رکھیں گے اس دنیا میں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو، تم کوشش کرو، جستجو کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر دیکھیے، عمل الصالحات کے ضمن میں نے یہ آیت بتائی سورہ صف کی، اللہ نے کیا فرمایا، کیا سکھایا ہم کو کہ تم جہاد کرو، کوشش کرو، جستجو کرو مال اور جان سے۔ اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جیسے ہی یہ قرآن نازل ہوئی، قریب 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے گروہ، ایک سیکریٹ گروپس یا پھر کم گروپس میں، کھلے میدان میں نہیں بلکہ بند کمرے میں سے ہی، حجرے میں سے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اب اللہ کی مشیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اب غور کیجئے، ایسی جگہ قرآن نازل ہو رہی ہے جہاں پر ہر قسم کی گندگی موجود ہے، ہر قسم کا فحش، ہر قسم کا گناہ عام ہے، بت پرستی ہے، لوگ الگ الگ چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، زنا، شراب، جوا، ہر چیز ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ لوگوں کو 4 لوگ ہے، 50 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں، 20 لوگ، چھوٹے گروپس کو ایسے گروپس میں آپ دعویٰ کریے، سیکرٹ دعویٰ کریے۔ اب 3 سال گزر گئے، اللہ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 214 نازل کی کہ تم ڈراؤ اپنے قریبی لوگوں کو۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپن گراؤنڈ کے دعویٰ پر، یعنی کھلے میدان میں کھلے طور پر لوگوں کو ماشاءاللہ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یہ چیز ہم سیرت کا حصہ جانتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تیسری صفت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق پر کیسے ڈٹیں دیکھیے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن بتانا شروع کر دیا، تو جو لوگ مکے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ احترام والے القاب سے پکارتے، یہی قریش کے لوگ، یہی مکے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے، نعوذ باللہ۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ یہ آپ کو ساحر کذاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے، ہم نے کئی بار یہ بات تو سنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ناموں سے پکارا ہے ان لوگوں نے۔ آج ہم کو کوئی آن لائن کچھ ہماری ٹرولنگ ہو جاتی ہے، ہم کو کوئی کچھ برا بھلا انٹرنیٹ پر کہہ دیتا ہے، کمنٹس ہم کو ہماری فوٹوز پر یا ہماری ویڈیوز پر یا کوئی بھی ہماری ذاتی ہمارے اکاؤنٹ پر کوئی کچھ گندی باتیں کر دیتا ہے، گندے میسیجز ہم کو آ جاتے ہیں، اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہم گنہگار ہوتے ہوئے ہم کو اتنا برا لگ جاتا ہے کہ کئی جو ٹینز ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ لوگ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹرولنگ کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہالی ووڈ، بالی ووڈ وغیرہ میں سوسائڈ بڑے عام ہو چکے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی جو اب عام پبلک میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یعنی ایک انسان کو جو برا بھلا بار بار کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک سٹریس ہوتا ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی ہے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 97 میں، کہ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا دل اس سے تنگ ہو رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی عبادت کو مت چھوڑیے۔ ایسے حالات میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا تاکہ ایک بڑا پیارے انسان قیامت میری زندگی میں ہو اور میں خوشحال زندگی جیوں۔ لیکن اب یہ جو سخت حالات آ گئے، اس پہ وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹ گئیں اور حق پر ڈٹنے کی دعوت دی۔ اب دیکھیے مکے کے حالات پر سوچیے آپ، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کو سوچیے، امیر ترین اس وقت کی بلینر ہیں،
اور ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جہاں پر تمام ضروریات زندگی موجود نہ ہوں. لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کی جا رہی ہے. کون سی قرآن؟ جو آپ کے اور میرے گھروں میں موجود ہے. اس قرآن کے لیے کیا محنت کی. روزانہ ایک بری خبر سننے کو مل رہی ہے. کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت میں ان کا مالک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک مار رہا ہے کہ چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرنا. کہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے کلمہ نہیں چھوڑنے کی بنیاد پر. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چاچا یا ماموں دونوں میں سے کوئی ایک، جب معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر دیا تو بڑے بڑے کھجور کے پتوں میں ان کو باندھ کر نیچے آگ لگا دی. اس قدر ٹارچر کیا ہے مسلمانوں کو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارچر کیا. مینٹل تو کر ہی رہے تھے ایسی گندی باتیں کر کے، اب فزیکل ٹارچر بھی شروع کر دیا. الگ الگ مواقع ہیں اس کے، لیکن ایک موقع بولنا قابل غور ہے. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو، دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی حالت میں ہے. عام طور پر بیوی کی محبت اتنی ہوتی ہے، یہاں پر اب قرآن کی خدمت جو شوہر کر رہا ہے، بیوی کی محبت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. دیکھا کہ شوہر زخمی حالت میں ہے، آئی دیکھا شوہر کی حالت ایسی ہے، مرم پٹی کی، اور پوچھا کہ اب کیسے محسوس ہو رہا ہے. ابھی اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور کہا کہ دیکھو یہ مکے والے، ان کو میں قرآن کا پیغام دیتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے بنڈے مارتے ہیں، مجھ کو زخمی کر دیا. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرم پٹی کی اور کہا اے میرے شوہر، اے میرے پیارے نبی، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. دعائیں دی اور کہا الحمدللہ مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو کہا اے میرے شوہر، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ کو اب اچھا محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ جائیے پھر لوگوں کے بیچ میں، جائیے ان کو پھر سے قرآن کی دعوت دیجیے. اگر وہ پھر آپ کو زخمی کرتے ہیں تو اب گھر کو آئیے، آپ کی خدیجہ آپ کی خدمت کرنے تیار ہے. سبحان اللہ. یہ واقعات سے اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، یہ واقعات سن کر ہمارے اندر ایمان نہیں جاگتا، تو سمجھ جائیے آج کی دنیا کی چکا چون میں ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیسے ڈٹیں گے حق پر جب ہمارے اندر ایمان اور عمل صالحات ہی نہیں آیا؟ تو پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، جیسا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئی. اگر مگر نہیں کیا، بس ایمان لے کر آئی ہیں اور ایک بزنس وومن کی اسٹریٹجی کو انہوں نے نظر میں رکھا. ٹھیک ہے دنیا میں جو میں مر جاؤں گی یہ دولت تو میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے حق پر ڈٹ گئی. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کیسے کیا؟ پھر انتقال سے 3 سال قبل جو شیبہ کی وادی کا واقعہ کئی بار ہم سنتے ہیں، پولیٹیکل اور سوشل بائیکاٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولون صحابہ صحابیات کا ہوا، جہاں بھوک کے ہمارے بچے چلا اٹھے. اس قدر بھوک کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی تھی اس وقت. ایسے حالات میں ہم عام طور پر تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سوچئے اس عورت کا، سوچئے جو محلوں میں رہی ہو، جس کا رہن سہن بڑے بڑے ملینر بلینر کی طرح ہو، اور وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کا ساتھ دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی اپنے شوہر کا حوصلہ افزائی کرتی ہے. سبحان اللہ. اور یہی صبر کی حالت میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ وہی ام المومنین ہے میری بہنوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کی حیات میں جب وہ باحیات تھیں تب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اللہ خدیجہ کو سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ جنت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا موتیوں کا محل اللہ نے تیار رکھا ہے. یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باحیات تھی تب ہی دے دی گئی ہے. سبحان اللہ. ایسی خوشخبری کسی اور کے لیے نہیں ملی. اب سیرت کے چند پہلو سمجھنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے پیارے کردار تھے. دولت کو ذہن میں نہیں رکھا، شہرت کو نظر میں نہیں رکھا، بس تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو آج کی ہماری زندگی میں بھی ہم کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سمعنا و اطعنا کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سنا اور ایمان لے آئی، اطاعت کی، اس کی مثال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنی اولاد کی پرورش، شوہر کا خیال اور گھر کے اچھے ماحول کی طرف، جو گھر کے ماحول سے ایک پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس کی محنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور آج تک ہم مسلمان اور قیامت تک ہم مسلمان
ہماری سب سے پہلی ام المومنین کو اسی لیے یاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرح بن جائیں. اور یہی وہ آیت ہے جس سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا، جس سے میں مکمل کرنا چاہتی ہوں. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ صحابیات کو تو خوشخبری دی ہے، ساتھ میں آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے خوشخبری دی. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت پانے والے، آگے رہنے والے جو اولون صحابہ ہیں، شروعات کے دور کے جو صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جنہوں نے ہجرت کی اور مدینے میں جو مدد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کون؟ اور جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے اخلاص کے ساتھ. کا مطلب اگر آپ چاہتی ہیں جس طرح صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہو گئے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، بے شک وہ سیل تو ہم کو صحابہ صحابیات کی طرح نہیں ملے گی، قیامت کے دن معلوم ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے بھی اللہ راضی ہو جائے اور جنت اللہ آپ کے لیے مقرر کر دے، تو پھر والذین اتبعوا بإحسان، تو پھر اتباع کرو، نقش قدم پر چلو. یہ ہمارے صحابہ صحابیات امہات المومنین کے ماشاءاللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تو ان کے لیے ہم نے تیار کر دیا ہے. کیا تیار کیا ہے؟ جنات تجری، بڑی بڑی جنتیں ان کے لیے تیار کر دی، بڑے بڑے باغات ان کے لیے تیار کر دیے. تحتی الانہار، جس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی 1 مہینے 4 دن 3 دن کا ویکیشن نہیں ہے جو ہم پلان کرتے ہیں اتنے پیسے ڈال کر. یہ ہمیشہ والی جنت ہے جس کے لیے آپ کو کوئی خرچہ کرنا نہیں. ذالک فوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.